جی، ایک اور اخباری رپورٹ کے مطابق چینی مافیا کا عوام کی جیب پر 8 ارب کا ڈاکہ، جس سے چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ چینی مافیا نے شوگر ملز کے مالکان کے ساتھ مل کر دام بڑھائے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے حسن صاحب؟ دیکھو یہی تو ہو رہا ہے اس ملک میں، اور کیا ہے یہ؟ دیکھو یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ چینی مافیا نے شوگر ملز مالکان کے ساتھ، یہ مافیا بنتا ہی اس طرح ہے۔ اس میں چینی بنانے والے، ذخیرہ کرنے والے، اس کو پھر ریٹیل کرنے والے، یہ سارے مل کے ایک مافیا کو جنم دیتے ہیں۔ سوال اس لیے آپ کا درست نہیں ہے کہ چینی مافیا نے شوگر ملز کے ساتھ، وہ شوگر ملز تو ہیڈ ہے ان کی، وہ سرگنے ہیں اس مافیا کے، ان کے ساتھ مل بول کے نہیں۔ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ، ون اینڈ دا سیم تھنگ، یہ سارے کو کچھ ہیں۔ اور جو شوگر ملز مالکان ہیں وہ ان کے سرگنے ہیں، وہ ڈانز ہیں، کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پتہ نہیں، اللہ کرے عوام کے ساتھ اتنا ہو کہ ان کا ایک دفعہ میٹر پھر جائے اور میں اپنے مرنے سے پہلے دیکھ لوں کہ یہ مرنے مارنے پہ آ گئے ہیں اور اپنے حقوق لیے بغیر اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق کراچی پورٹ ٹرسٹ کی اربوں روپے مالیت کی تقریباً 1/3 اراضی پر انکروچمنٹس ہیں، جبکہ پورٹ قاسم اتھارٹی کی 30 ایکڑ زمین پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ اس ملک پہ غیر قانونی قبضے، اس کی داستان کتنی لمبی ہے بتائیں مجھے۔ اور جن کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، خدا کی قسم دو وہ عرصے مجھے یاد ہیں اچھی طرح۔ ایک فیلڈ مارشل ایوب خان کا، عقل شکل کوئی نہیں تھی، بہت چھوٹے تھے، اسکول گوئنگ تھے، لیکن لوگ شانت تھے، پرسکون تھے، لا اینڈ آرڈر کروڑوں گنا آج سے بہتر تھا، لوگوں کے اندر قناعت تھی، فلاں تھا، ٹمکاں تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی جنت بن گیا تھا ملک، نہیں، یا پھر پرویز مشرف صاحب اللہ غری کی رحمت کرے، ختم۔ باقی میں نے اس جہنم میں ہی سڑتے دیکھا ہے لوگوں کو۔ یہ پورا یہ تجاوزات، یہ پورے کا پورا ملک تجاوزات ہے۔ یہ جو فارم 47 یا پتن کی بات کر رہے تھے، تو مجھے بتاؤ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، جو حکمران ہیں اس وقت، یہ تجاوزات نہیں ہیں؟ سبحان اللہ بھائی، ایک دکاندار اپنی دکان کے آگے کسی کو ریڑھی لگانے کی اجازت دے کے اس سے اگر کوئی جگہ ٹیکس بھتہ ٹیکس وصول کرتا ہے، وہ تو ہو گیا تجاوزات۔ یا کسی نے اپنے 5 مرلہ 3 مرلہ گھر کو تھوڑا آگے کر لیا، وہ تو ہو گیا تجاوزات۔ آپ کے پاس ووٹ ہے ہی نہیں، آپ عوام کے نمائندے ہیں ہی نہیں، آپ پی ایم ہاؤس پہ قابض ہو، آپ کی ایک اسمبلی بھی ہے، یہی حال ان باقی لوگوں کا ہے، تو وہ تجاوزات نہیں آپ کو نظر آتی۔ میں ایسے ہم نے تو دین کو دکان بنا دیا۔ میں کل پرسوں میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، میں کہاں اٹھا، میں تو نارمل ایک ایوریج سا گناہگار سا آدمی ہوں، سادہ تھا، میرا تو کوئی کلیم نہیں ہے ہی نہیں، تو کلیم میں خاک کروں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کیلے کھانے سے پہلے تو خدا کی پناہ کعبہ کی طرف ان کا منہ کر دو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جو عامل بابے، یہ نجومی بابے، یہ نجومنے جو بیٹھی ہیں، ایک چپڑ کناتیا بڑا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اس نے کہا تھا عمران کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتا، اس کے بعد ڈھیٹوں کی طرح بیٹھا ہے، باتیں کیے جا رہے ہیں۔ ایک دو مائیں ہیں وہ بیلی پور میں میرے پاس بھی آئی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک کو لے کے آنے والے ڈاکٹر مجاہد کامران وائس چانسلر تھے اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے، میرے پرانے دوست ہیں، ان کے ساتھ ان پڑھ جاہل، یہ تعویذ گنڈے، وہ اتنا ہی سوچ لو کہ تمہارے پرکھوں نے یہ کام کیا تھا۔ وہ عجیب لوگ ہیں۔ سنڈے میگزین چھپتے تھے اس میں، کو پتہ نہیں بنگالی جادوگر کو فلانا جادوگر ٹمکانا۔ اب یہ جو آپ بات کر رہے ہو 30 ایکڑ زمین پہ غیر قانونی قبضہ، پورے ملک پہ اگر ہو سکتا ہے، پھر بتاؤ مجھے یہ کدھر سے آ گئے یہ 30,000 ایکڑ یا
پورٹ قاسم اتھارٹی اور یہ اور وہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس ملک میں نہ کبھی جمہوریت خالص آئی اور نہ خدا کی قسم آمریت خالص آئی. میں نے ایک بار پرویز میرا بڑا پیار تھا ان کے ساتھ، میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ فلانا، انہوں نے کہا میں کیا بتاؤں، انہوں نے تفصیل بتائی، میں چپ کر گیا. جس ملک میں دودھ خالص نہیں، پانی خالص نہیں، فضا خالص نہیں، وہاں نہ جمہوریت خالص ہو سکتی ہے نہ امریت خالص ہو سکتی ہے. یہاں جو جمہوریت کے نام پہ آتا ہے بڑھاوا، اس کو امریت کا دورہ پڑتا ہے. جو امریت قائم کرتا ہے، جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے، اسے ڈیموکریسی کا دورہ پڑتا ہے. عجیب و غریب. شاہد خاقان عباسی نے ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ صوبوں کا نظام اس حد تک تباہ ہو چکا ہے کہ انہیں ختم کر کے نئے صوبے بنانا ضروری ہو گیا ہے. موجودہ حکومت کی کارکردگی میری نظر میں صفر ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ صفر بھی نہیں ہے. اب خاقان عباسی صاحب، صفر بہت قیمتی ہوتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے ہاں کریٹو تھنکنگ کا رواج نہیں ہے. ایک کے ساتھ صفر لگ جائے وہ یکدم 10 ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور صفر لگ جائے یکدم 100، ایک اور صفر لگ جائے یکدم 1000. صفر کہہ کے آپ ان کو سر پہ نہ چڑھائیں. ان کی کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں. صفر تو بہت بڑی بات ہے. یہ ریورس میں جا رہا ہے سارا کچھ. لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ عروج پہ ہے، نفرت عروج پہ ہے. ریاست کے ساتھ ان کا تعلق عوام کا کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. صفر تو بہت بڑی بات ہے. دیکھو بات سنو، پاکستان کے جو صوبوں، یہ پرانی بات ہے، یہ کوئی عباسی صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی. صوبوں کا نظام کا یہ اس حد تک تباہ تو ہونا ہی ہے. وائبل ہی نہیں، مینیجیبل ہی نہیں. وائبلٹی ہوتی ہے نا. اتنے بڑے بڑے صوبے، آبادی کنٹرول نہیں آپ کرتے، نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ آگا ہے نہ پیچھا ہے، نہ کوئی آپ کے پاس کو گروتھ ہے کسی بھی قسم کی. اور تم اس ملک میں بچوں کے لیے پرائمری اسکول سرکاری کتنے ہیں، کالجز کتنے ہیں، فلانا دیکھو تو خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے. اچھا، صفر قیمتی ہوتا ہے. پاکستان کی حالت پتہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک بہت خوبصورت انٹلیکچوئل تھے اور مزاح نگار، ان جیسا میرا نہیں خیال کوئی دوسرا ان جیسا ہے. اپنی اپنی قسم کے ہوں گے، مشتاق یوسفی ہو گئے. وہ تھے کرنل شفیق الرحمان. ہی ریٹائرڈ ایز اے جنرل، ہی واز اے ڈاکٹر. لیکن جب انہوں نے ادب لکھنا شروع کیا، سٹائر اور یہ مداح وغیرہ، اس وقت وہ کرنل تھے. تو وہ آج بھی ہم بھی ان کو آج بھی ہم ان کو مرحوم ہیں، اب کرنل شفیق الرحمان ہی کہتے ہیں، چونکہ بچپن میں ایسا ان کے ساتھ وہ رشتہ بنا. لیکن وہ جنرل کے طور پہ ریٹائر ہوئے تھے. اچھا، ان کا ایک کیریکٹر ہے ایک افسانے کا یا کہانی کا، روفی میاں. وہ میرا خیال ہے کسی جج کا بیٹا ہے، بچہ ہے چھوٹا 8-10 سال کا. وہ سائیکل لے کے جاتا ہے کسی پنکچر لگانے والے کے پاس. GOR ٹائپ کو جگہ ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن تو وہ کہتا ہے کہ وہ سائیکل والے کو، وہ پنکچر والی دکان پہ جا کے کہتا ہے کہ چچا یہ میرا پنکچر ہو گیا ہے سائیکل، اس کو پنکچر لگا دیں. وہ بزرگ دیکھ کے ہنستا ہے، ٹیوب نکالتا ہے اور ٹیوب دکھا کے اسے کہتا ہے کہ روفی میاں، وہ جانتا ہے کہ یہ فلاں جج کا نواسا ہے یا پوتا ہے. روفی میاں یہ دیکھو، آپ کی ٹیوب پہ پنکچر نہیں لگ سکتا، کہو تو ایک نئی ٹیوب چڑھا دوں. چونکہ پہلے اتنے پنکچر ہیں، پاکستان پہ نئی ٹیوب چڑھاؤ، باقی کچھ نہیں ہونا ہے، کچھ نہیں ہونا. جو مرضی کر لو، جتنا مرضی زور لگا لو. اس نے کہا تھا نا کہ میں 1 قدم آگے جاتا تھا 2 قدم پیچھے ہو جاتا تھا. اس طرح کا سفر ہے آپ کا. چلو موج کرو جی.